اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، فالوورز اور سبسکرائبرز، سبوں کو میری طرف سے قادری چینل 1786 کے طرف سے سلام عرض ہے۔ اور میرے پیارے ویورز، میں آج جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، یہ نماز سے متعلق ہے اور آپ اسے ضرور پورا دیکھیں، بڑی کام کی ویڈیو ہے یہ۔ تو سب سے پہلی موضوع یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد کیا انسان مسلمان نماز کی نیت باندھنے کے بعد نیت توڑ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ کیا مسلمان نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کرنے کے بعد کیا نیت توڑ سکتا، اور اگر نیت توڑتا ہے تو اس پہ کیا اسے گناہ ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میری بھائی، سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور جو لوگ صرف کلمہ پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی تھی اس وقت، تو اس وقت ایمان کی عبادت جو تھی وہ حضور سے محبت تھی۔ تو بہت سال، لگ بھگ 10-12 سال حضور سے محبت کرنے والے سارے صحابہ تھے اور حضور پہ مر مٹنے والے صحابہ تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی عبادت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں اور ان کے کہے ہوئے ساری بات پہ چلیں، یہی عبادت تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں، 40 سال نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے عطا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں کے لیے لے آئے۔ تو نماز کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ نماز تمہاری ساری برائیوں سے روک لے گا، اور نماز جو ہے وہ ساری برا کام سے آپ کو روک لے گا۔ نماز جو ہے صبح کا، فجر کا، ظہر کا اور درمیان منے عصر کا اور مغرب عشاء پڑھا کرو، قائم کرو نماز، اور صبح کو قرآن پڑھا کرو۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہے، لیکن طریقہ نماز جو ہے وہ نبی کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو نماز میں اگر آپ نیت باندھ رہے ہیں اور نیت باندھنے کے بعد ماں باپ یا شوہر حکم دیتا ہے یا کچھ بولتا ہے خدمت کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارک موجود ہے جس کے تحت جو ہے کہ نیت کا توڑنا جو ہے وہ جائز ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضور کے روزے پہ گئے اور کہیں کہ یا امی حضور، اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیتی اور ایک گلاس پانی لانے کو کہتی تو میں نماز توڑ کر آپ کا خدمت کرتا، اور اس کے بعد میں پھر سے نیت باندھ کر اللہ کے حضور میں عبادت کرتا۔ اور دوسرا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کے گود میں حضور سرور کائنات کے سر مبارک تھا اور آرام فرما رہے تھے، تو حضرت علی عصر کا وقت ضائع ہونے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ نے حضور کا خدمت کو اول جانا اور فرض نماز جو عصر تھا وہ جا رہا تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا میرے بھائی کہ ماں باپ یا شوہر، یا جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کا زمانہ، تو اگر حکم دے یا کچھ کہیں ماں باپ، شوہر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جو ہے وہ نیت کو توڑ سکتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے کے بعد نیت واپس کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ آپ سنت نماز توڑ سکتے ہیں، فرض نماز توڑ سکتے ہیں یا نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ ساری نماز آپ توڑ کے پہلے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر کوئی کسی طرح کے معاملات آ گئے ہیں، تو کوئی خطرہ ہے، تو آپ نماز بالکل توڑیں اور اس خطرے سے اپنے آپ کو بچائیں، یا آپ نماز بالکل توڑیں اور اپنی والدین کی خدمت کریں۔ آپ نماز بالکل توڑیں
اور اس کے بعد اپنی شوہر کی خدمت کریں اور واپس نماز کو ادا کریں، واپس نماز کو ادا کریں، اس لیے کہ اس صورت میں آپ کی جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو جائے گی، شوہر کی خدمت بھی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ نماز بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے نماز نہیں توڑا تو ماں باپ کی خدمت سے آپ محروم رہ گئے اور اللہ کا آگے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نیت توڑ کر اپنی والدین یا شوہر کا جو ہے خدمت کر لیے اور اس کے بعد نماز میں گئے تو آپ کو دوہرا اجر ہو گیا کہ آپ کو ماں باپ اور شوہر کی خدمت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور پھر سے جو آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، تو کوئی رد نہیں گیا۔ لیکن اگر آپ نیت نہیں توڑتے ہیں تو آپ ماں باپ کی خدمت سے، شوہر کی خدمت سے محروم ہو جائیں گے اور وہ ایک نیکی آپ کی چھوٹ جائے گی۔ تو اور یہ بھی روایت ہے کہ لوگ شوہر کو کم سمجھتے ہیں اور ماں باپ کو زیادہ۔ ایسی بات نہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے کہ جس عورت کی شادی ہو گئی اس کے اوپر اس کے ماں باپ سے زیادہ حق اس کا شوہر کا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے حضرت علی سے پوچھ کر ان کی بستر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا۔ تو یہ مقام، وہ نبی سرکار دو عالم، تو بھی حضرت علی نے کہا کہ وہ تو ہمارے بھی نبی ہیں اور وہ سرکار دو عالم ہیں، ان پہ تو میرا جان، دل و جگر نچھاور ہے، مجھ سے کیوں پوچھتی ہو فاطمہ؟ تم ان کو ضرور وہاں پہ بٹھاؤ۔ تو یہ مقام ہے ادب کا کہ آپ اپنے شوہر کے بستر پہ کسی اور کو بھی نہ بیٹھائیں، اور اگر بیٹھائیں تو پوچھ کر بیٹھائیں۔ تو لب لباب موضوع یہی رہا کہ آپ اگر کسی خطرے میں، یا ماں باپ کا کوئی آواز آیا، کوئی حکم آیا، یا شوہر کا کوئی حکم آیا، تو آپ بالکل نماز چھوڑ کر جو ہے وہ حکم کی ادائیگی کریں، اس کا ثواب آپ جو ہے لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں، اور پھر اگر نماز چھوٹے گی، قضا ہوگی تو ادا ہوگی، لیکن ماں باپ کی خدمت، شوہر کی خدمت اگر چھوٹ گئی تو پھر وہ دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی بہن سارے جو ہیں اس موضوع کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اپنی ماں باپ کی خدمت اور اپنی شوہر کی خدمت ضرور کریں، اس لیے کہ ماں باپ کے بعد شوہر وہ شخص ہے جو آپ کو حفاظت فرماتا ہے، آپ کی ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ تو شوہر کا رتبہ ماں باپ سے کم نہیں ہے، لیکن آج کل کی عورتیں اس چیز کو سمجھتی نہیں ہیں۔ وہ سوچتی ہے ہم عمر ہیں، ہم دوست ہیں، تو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، کچھ بھی بول دیتی ہیں، لیکن شوہر ادب کا مقام ہے، شوہر سے ادبانہ پیش آئیں۔ اور شریعت، کچھ ویڈیوز یوٹیوب میں چل رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو شریعت کا روک نہیں ہے۔ شریعت اسے کہتے ہیں جو قرآن نے کہا، تو قرآن نے کہیں بھی روک نہیں لگایا ہے کہ آپ نیت باندھ کے نیت نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے اللہ نے روک لگایا ہے کہ آپ نیت باندھ کے نیت توڑ نہیں سکتے ہیں، تو بے شک میرے بھائی مجھے وہ آپ فراہم کریں تاکہ میں دیکھوں اور اس موضوع کو سمجھوں۔ تو قرآن اور شریعت کا کوئی روک نہیں ہے، اگر آپ نیت باندھے ہیں تو ضرورت کے تحت توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اور میرے اس چینل کو آپ لوگ جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اسی طرح آپ جو ہے سپورٹ کریں، اور میں یہ چینل ہی کھولا ہوں کہ کچھ ضرورت کی باتیں ہم آپ سے گفتگو کر سکیں اور اصلاح آپ کی ہماری ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔